اس وقت کنسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ کنسٹیٹیوشن گیوز ایوری سٹیزن ٹو پریکٹس آن ہز ریلیجن، کہ شہری کو، ہندوستانیوں کو، ہمارا قانون ہر ایک شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے۔ فریڈم آف ریلیجن جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے مذہب کے تئیں مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جیسی چاہے نماز پڑھے، جیسا چاہے نکاح کرے، جس طرح چاہے طلاق دے، جس طرح چاہے وہ شریعت کے مطابق وراثت کا مال حصہ کرے۔ اور اسی وقت ایک قانون بنا تھا، اور ایک قانون بعد میں 1986 میں بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ حاضرین مجلس، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہیں ایک خاص قسم کی شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا آپ اس شریعت کو فالو کیجئے، اس شریعت کی پیروی کیجئے، اور ان لوگوں کی پیروی بالکل نہ کیجئے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے نبی آتے گئے اور شریعت ایک مکمل نظام کو لے کر آتے گئے اور بندوں کی رہنمائی کرتے گئے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور آپ کے آنے کے بعد شریعت کا اتمام اور اکمال ہوا۔ اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، شریعت ایک نظام زندگی ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اگر آپ اس شریعت پر چلیں گے، اس شریعت کے مطابق اس شریعت کے احکام کو فالو کریں گے، تو آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، دونوں زندگی سنور جائے گی۔ شریعت پر چلنے سے ہمارا چلنا اور نہ چلنا اللہ کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت پر چلیں گے تو اللہ کی اس رحمت کاملہ کے مستحق ہوں گے جس کا ظہور کل آخرت میں اور جنت میں ہوگا۔ اگر ہم شریعت پر نہ چلیں تو اللہ کی عظمت میں کوئی کمی اور نقص نہیں آئے گی۔ ایک حدیث قدسی میں کہ اگر پوری کائنات کے انسان، پوری انسانیت، سارے لوگ، پورے لوگ شریعت کے احکام کے خلاف ورزی کرے، شیطان کی پیروی کرنے لگے، تو میری عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے شریعت کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے شریعت کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت کی چیز ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے احکام پر چلیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو شریعت کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ نے جو ہم پر شریعت نازل کیا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمارے فائدے کے لیے شریعت کو نازل کیا ہے، تاکہ میرے بندے میری شریعت پر چلے اور چل کر اپنی زندگی سنوارے، اپنی آخرت سنوارے اور جنت کے مستحق ہو جائے۔ اس لیے حاضرین، شریعت ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس وقت
ہر زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے سے لے کر اب تک ہر دور میں ہر وقت میں شریعت پر غیر مسلموں کی جانب سے دوسرے مذاہب والے کی جانب سے شریعت پر نقص نکالنے کی بیماری رہی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے شریعت پر نقص نکالنے کی بیماری رہی ہے۔ آج بھی پورے ہندوستان میں مسلمانان ہندوستان پریشان ہیں، وہ اس بات سے کہ کچھ دن قبل ہمارے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا 1 نیشن 1 لا۔ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ کیسے کوئی گھر چل سکتا ہے، ایک بھائی کے لیے الگ قانون ہے اور الگ لا ہو، اور ایک دوسرے بھائی کے لیے الگ قانون اور لا ہو، تو وہ گھر کا نظام صحیح سے نہیں چل سکتا۔ انہوں نے اشارہ کیا 1 لا 1 نیشن 1 لا، کہ ایک ملک کے لیے ایک کنٹری کے لیے ایک جیسا قانون رہے گا۔ گویا انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم کا معنی آتا ہے یکساں، برابر، سیم سے۔ سول کا معنی آتا ہے شہری، باشندہ، صوبے کے رہنے والے، ملک کے رہنے والے کو سول کہا جاتا ہے۔ کوڈ، لا، قانون، اس کا معنی ہوا یکساں شہر، تمام شہریوں کے لیے، تمام ہندوستان کے باشندوں کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے، اسے کہا جاتا ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم سول کوڈ۔ اب بات آتی ہے کہ ہم مسلمان یونیفارم سول کوڈ سے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان یونیفارم سول کوڈ سے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ ہماری طرح دیگر تہذیب اور مذہب کے ماننے والے بھی پریشان ہیں، لیکن مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ آپ یونیفارم سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کو سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجئے۔ جس وقت برٹش حکومت یہاں آئی، انگریز یہاں آئے، تو اس وقت اس زمانے میں 3 طرح کے لاز ہوا کرتے تھے، 3 طرح کے قانون ہوا کرتے تھے۔ There was 3 laws at the time of British government۔ تو ان کے زمانے میں 3 طرح کے لاز ہوا کرتے تھے۔ پہلا قانون کمرشیل لا، کیونکہ انگریز آئے تھے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے، یہاں کی تہذیب و ثقافت سے چھیڑ خانی کرنے کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے، وہ یہاں لوٹنے کے لیے آئے تھے، ہندوستان کو مالی اور معاشی اعتبار سے برباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب وہ آئے تو 3 طرح کے قانون بنائے۔ پہلا قانون کو کہا جاتا ہے کمرشیل لا، یعنی تجارت کے اندر کس طرح کے قوانین ہوں گے، آپ کو تجارت کس طریقے سے کرنی ہے، آپ کی تجارت کس طرح ہوگی، وہ تمام قوانین کمرشیل لا کے اندر درج کیے گئے۔ اور ایک قانون تھا کرمنل لا، کہ اگر ہندوستان میں، اس ملک میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا انہوں نے نفاذ کیا۔ یہ 2 قانون ایکول ٹو آل، یعنی تمام مسلمان ہو، بدھ ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، ہر دھرم کے ماننے والے تمام لوگوں کے لیے کمرشیل لا اور کرمنل لا برابر تھے۔ اور ایک لا ہوا کرتا ہے یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول لاز، یعنی شہریوں کے جو ذاتی مسائل ہیں، نجی مسائل ہے، پرسنل مسائل ہے، پرسنل ایشوز ہے، ان ایشوز پر انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا۔ انگریز نے کہا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنے ذاتی معاملہ کا اپنے مذہب کے مطابق کیجئے، آپ کو جو بھی مسئلہ، جو بھی ایشو اور پرابلم ہو، آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کی کتاب کے مطابق اس کو دور کیجئے۔ تو گویا
انگریز نے کمرشل لا اور کرمنل لا کو نافذ کیا اور تمام لوگوں کے لیے وہ یکساں امپلیمنٹ ہوا، برابر ثابت ہوا۔ اور جہاں بات آئی سول لاز کی تو اس وقت انہوں نے کہا اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے ذاتی مسائل پر گھسنے کی ہماری عادت نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے مسائل خود اپنے مذہب کے مطابق سولو کیجئے۔ اس وقت سے جب انگریز یہاں سے چلے بھی گئے اور جو قانون انگریز نے کمرشل لا اور کرمنل لا بنائے تو وہی قانون آج تک ہے ہندوستان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کرمنل لا کے اندر آپ کسی کا مرڈر کر دیں مثلا، یا ایک ہندو کسی کو مرڈر کر دے رہا تو آپ کے لیے الگ قانون ہو، آپ کو پھانسی دی جائے گی، اسے کوئی اور قانون، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہو ہندو ہو، اگر کوئی جرم کرتا ہے اس جرم کے اندر ہمارے اس کنسٹیٹیوشن کے اندر وہ برابر کے شریک ہے، دونوں کو سزا ایک جیسی ملے گی، مسلمان کو زیادہ سزا ملے یہ نہیں ہے، ہندو کو کم ملے ایسا نہیں ہے۔ تو انگریز نے جو کمرشل لا اور کرمنل لا بنایا تو وہ تمام ایکول ٹو آل تھا، اور وہی قانون آج تک ہے۔ ہاں کچھ ترمیم ہوئی، کچھ تخفیف ہوئی، کچھ کمی زیادتی تو ہوئی ہے، لیکن وہی قوانین اب تک ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور جب کنسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس وقت جو پارلیمنٹ میں تھے تو ان لوگوں نے ہندوؤں کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائیوں کے لیے سول لاز کے بھی قوانین بنائے، سول لاز کے اندر بھی غور و فکر کیے۔ اب جب مسلمانوں کی باری آئی تو اس وقت کہہ دیا گیا کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، اپنے مذہب کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق وہ ہندوستان میں رہ کر عمل کرے۔ یہی بات آج تک اسی بات کے مطابق اب تک عمل ہوتے آ رہا۔ تو اس وقت کنسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ کنسٹیٹیوشن gives every citizen to practice on his religion، کہ شہری کو، ہندوستانیوں کو، ہمارا قانون ہر ایک شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، فریڈم آف ریلیجن جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے مذہب کے تئیں مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جیسی چاہے نماز پڑھے، جیسا چاہے نکاح کرے، جس طرح چاہے طلاق دے، جس طرح چاہے وہ شریعت کے مطابق وراثت کا مال حصہ کرے۔ اور اسی وقت ایک قانون بنا تھا، اور ایک قانون بعد میں 1986 میں بنا جو فریڈم آف ریلیجن ہے، اسے کہا جاتا آرٹیکل 25 to 28۔ یہ ایک دفعہ ہے، یہ کنسٹیٹیوشن کا ایک دفعہ ہے جس کے اندر ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی، اسے آرٹیکل 25 کہا جاتا۔ جب ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق ہمارا اپنا پرسنل ایشوز، پرسنل پرابلم سے سولو کریں، تو پھر اس وقت ہندوستان میں اس قانون کے خلاف UCC لائے جانے کا کیوں منصوبہ بنایا جا رہا؟ وہ اس لیے بنایا جا رہا جس طریقے سے 25 آرٹیکل ہے، اسی طریقے سے ایک آرٹیکل آتا ہے 44، آرٹیکل 44۔ آرٹیکل 44 اور آرٹیکل 25 کے درمیان ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ کس طرح ہے آپ سمجھیے۔ آرٹیکل 44 میں کنسٹیٹیوشن میں ہے the state shall endure to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India، کہ اسٹیٹ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، وہ اپنی شہری کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کرے، یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کرے۔ جب آرٹیکل 44 ہے، آرٹیکل 44 یہ کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹ گورنمنٹ اگر چاہے، آپ کی صوبائی حکومت اگر چاہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی ایک نئی اور اچھی زندگی دینے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنا اگر چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔
ایک طرف آرٹیکل 25 تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق آپ اپنے مذہب پر پریکٹس کیجئے، آپ مکمل آزاد ہیں، اور آرٹیکل 144 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اگر چاہے تو UCC لا سکتا ہے۔ تو اسی ٹکراؤ اور اسی تصادم کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے۔ اگر یہ UCC نافذ ہو جاتا ہے تو ہماری شریعت کے ساتھ بھی اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔